اسی بات کا تتمہ ہے، مستقل بات نہیں ہے۔ پہلی بات میں نے کیا سمجھائی وہ ذہن میں آ گیا۔ جو بندہ یہ کہے غیر مقلدین کا ہمارا توحید میں اتفاق ہے، وہ غلط کہتا ہے یا ٹھیک کہتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ان کا عقیدہ توحید اور ہے، ہمارا عقیدہ توحید اور ہے۔ ہمارے ایک دوست فوت ہو گئے، حافظ محمد الیاس، انگلینڈ میں، نور اللہ مرقد، فوت ہو گئے۔ مجھے ان نے کہا کہ مولانا صاحب میں نے دارالعلوم فیصل آباد پڑھا ہے، جماعت میں وقت لگایا ہے، پرانا تبلیغی ساتھی ہوں، مجھے خود یہاں ملنے کے لیے آئے سرگودا، مجھے فرمانے لگے مولانا صاحب خدا گواہ ہے میں تبلیغی ہونے کے باوجود یہ ذہن رکھتا تھا کام تبلیغ والوں کا ٹھیک ہے لیکن عقیدہ غیر مقلدین کا ہم سے زیادہ اچھا ہے، توحید ان کی ہم سے اچھی ہے، کام ہمارا ٹھیک ہے۔ آپ کے بیان کے بعد مجھے اندازہ ہوا ان کا عقیدہ توحید تو عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے، زیادہ اچھا ہونا تو بڑے دور کی بات ہے۔ مجھے تمہارے بیانات کی بات پتہ چلا ان کا عقیدہ کتنا فاسد ہے۔ مجھے ایک اور ملک کے ساتھی نے کہا، یہ میں حلفاً باتیں کہہ رہا ہوں، حلفاً، مجھے ایک اور ساتھی نے کہا، بلوچ ساتھی ہے، ملک سے باہر ہوتا ہے، ملے تو مجھے کہنے لگا میں اس قدر عاشق تھا یہ معراج ربانی توصیف الرحمان غیر مقلوں کا، میں ان کی سیڈیاں سنتا، ویڈیو دیکھتا، بیان سنتا، اور میں چونکہ تبلیغی جماعت سے منسلک ہوں میں اڑتا تھا یا اللہ مزہ آ جائے اگر تبلیغ والے بھی یہ عقیدہ اختیار کر لینا، کام تبلیغ والوں کا ہو، عقیدہ ان کا ہو، دونوں مل کر کام کریں، کتنا بڑا انقلاب آ جائے۔ آپ کے بیان کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو توحیدی نہیں، پورے خبیث قسم کے لوگ ہیں، ان کا عقیدہ تو فاسد ہے، ان سے تو مجھے بچ کے رہنا چاہیے۔ وہ جو میری درد تھی نا کہ ان کو ایک ہونا چاہیے، مجھے اب پتہ چلا کہ نہیں، ان کے ہمارے ایک ہونے کی صورت ایک ہی ہے، ان کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے۔ جب تک ایک عقیدہ ٹھیک نہ ہو اس وقت تک ان کا ہمارے ساتھ چلنا بہت مشکل ہے۔ اب میں اس حوالے سے اگلی بات کہنے لگا ہوں تاکہ بات ہماری نشست کی مکمل ہو جائے۔ توجہ رکھنا، غیر مقلدین اس ملک میں اپنے اس فاسد عقیدے کو پھیلا رہے ہیں مختلف پلیٹ فارم اور مختلف جماعتوں کے ذریعے، لیکن جس جماعت اور جس پلیٹ فارم نے سب سے زیادہ اس غلط عقیدے کو پھیلایا ہے اس پلیٹ فارم اور اس جماعت کا نام ہے جماعت الدعوہ۔ یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ بولو۔ اور عنوان کیا اختیار کیا ہے؟ جہاد۔ آپ اس غلط فہمی میں چندے بھی دیتے رہے، اب فلاح انسانیت فاؤنڈیشن نام رکھ لیا، چندے بھی دے رہے ہیں، مال بھی دے رہے ہیں، سامان بھی دے رہے ہیں، اپنے بچے بھی دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کشمیر سے پیار ہے، اور کشمیر سے ہمیں پیار ہے یا نہیں؟ سب بولو، ہے یا نہیں؟ کشمیر ہمارا ہے، کشمیر سے ہمیں پیار ہے۔ اس کشمیر سے پیار کی وجہ سے ہم نے پیسے بھی دیے، ہم نے چندے بھی دیے۔ ہمیں دو نقصان ہوئے ہیں، ایک نقصان ہو چکا ہے اور اگر آپ نہ سنبھلے تو دوسرا نقصان ہونے والا ہے۔ اگر نہ سمجھے تو دوسرا ہونے والا ہے۔ ہو کیا چکا ہے؟ ہمارے بچے ادھر گئے، واپس آئے تو رفع دین، ہم نے بھیجا جہاد کے نام پہ، واپس آئے تو آمین، ہم نے بھیجا جہاد کے نام پہ، واپس آئے تو ٹانگیں چوڑی، ہم نے بھیجا جہاد کے نام پہ، واپس آئے تو ہر کسی کو مشرک اور کافر کہنے کی مشین بن کے آئی ہے، مشین بن کے آئی ہے۔ میں کبھی سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، مجھے ایک جماعت الدعوہ کا غیر مقلد لڑکا ملا اور بہشتی زیور پکڑا ہوا ہے، مجھے کہتا ہے جی مولانا صاحب مجھے بہشتی زیور پر اشکال ہے۔ میں نے کہا کیا اشکال ہے؟ کہتے ہیں اس میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے، حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اگر کسی شخص کی انگلی پر پیشاب لگ جائے اور پھر انگلی کو چاٹ لے، انگلی پاک ہو جاتی ہے، یہ مسئلہ ٹھیک ہے؟ میں نے کہا تو کرتا کیا ہے؟ کہتا ہے جہاد۔ کس کے ساتھ؟ جماعت دعویٰ کے ساتھ۔ میں نے کہا کہاں گیا تھا؟ فلاں جگہ پہ۔ میں نے کہا کیوں گیا تھا؟ کہتے ہیں ٹریننگ لے کر آیا ہوں۔ میں نے کہا گیا تھا تو ٹریننگ لینے کے لیے تو چیک کرتا ہے بہشتی زیور کو، تیرے ناک میں بھرود گھسا ہوا ہے، تجھے سے گوں اور پیشاب ہی نظر آیا اور بہشتی زیور کوئی مسئلہ تجھے نظر نہیں آ رہا۔ کرتا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ ٹریننگ۔ کرتا کیا ہے؟ چیکنگ۔ کس کی؟ بہشتی زیور کی۔ میں نے کہا عقل سے کام لے۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، ایک تو لوگوں نے جہاد کے نام پہ غلط عقیدہ پھیلایا ہے، جہاد کے نام پہ امت کو توڑا ہے۔ میرے علم میں ہے، وہ علاقے ہمارے علم میں ہے، جماعت دعویٰ کے لڑکے بدماشیاں کرتے ہیں، مسجد نہیں بننے دیں گے، تمہیں کام نہیں کرنے دیں گے، تمہیں کھالیں نہیں اکٹھی کرنے دیں گے۔ یہ عنوان اختیار کر کے لوگوں نے ایک تو اس نام پہ غلط عقیدہ پھیلایا۔ دوسرا جو میں خطرہ بہت سخت محسوس کر رہا ہوں،
میں بہت چھوٹا ہوں، شاید آپ کو میری بات سمجھ نہ آئے. میں نے پہلے آپ سے کہا ہم نے عقیدے کا دفاع بھی کرنا ہے، ملک کا دفاع بھی کرنا ہے. کرنا ہے یا نہیں؟ بلند آواز سے کہو نا. ہم نے عقیدے کا دفاع بھی کرنا ہے، ملک کا دفاع بھی. ملک کو جو توڑنے والی طاقتیں ہیں پاکستان میں نہیں ہیں، بیرون میں ہیں. اور مسلمان ملکوں کو تباہ کرنے والی طاقتیں وہ یہاں سے پیدا ہو رہی ہیں. اس کا نام ہے تکفیری فرقہ. ہر کسی کو کافر کہنا، کبھی مسجد میں دھماکہ، مدرسے میں دھماکہ، بچوں پہ دھماکہ، کبھی اسکول پہ دھماکہ. یہ دھماکے کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کافر ہیں، یہ مسلمان نہیں ہے، مار دینا چاہیے ان کو. یہ جو سوچ پیدا ہوئی ہے، یہ سوچ جماعت الدعوہ کی برکت سے پیدا ہوئی ہے، ان کے لڑکوں سے پیدا ہوئی ہے. یہ جو شام، عراق اور دیگر جگہوں پہ ایک فکر پیدا ہوئی اور مسلمانوں کو ذبح کیے جانے لگا ہے. آئندہ جو میں محسوس کر رہا ہوں، ان میں سے ایسے لڑکے تیار ہو رہے ہیں کہ جو ہمارے پاکستان کو کافروں کا ملک کہتے ہیں، دارالحرب کہتے ہیں، ہمارے علماء کو، ہمارے حکمرانوں کو، ہماری عوام کو، ہمارے افسران کو، سب کو وہ کافر سمجھتے ہیں اور ان کو قتل کرنا ضروری سمجھتے ہیں. اگر آپ نے ان کی حوصلہ شکنی نہ کی اور خدا نخواستہ وہی حالات پاکستان میں شروع ہو گئے جو باقی ملکوں میں شروع ہیں، تو پھر یہ مدارس نہیں ہوں گے، پھر یہ مساجد نہیں ہوں گی، پھر رائے کی اجتماع نہیں ہوگے، پھر یہ خون کی ندیاں ہوں گی، قتل گاہ ہوگی اور ملک تباہی کے دھانے پہ چلا جائے گا. ہم نے اپنے عقیدے کو بھی بچانا ہے اور اپنے ملک کو بھی بچانا ہے. بلند آواز سے ہم نے عقیدے کو بچانا ہے اور ملک کو بھی. جو حضرات اس مسئلے پر میں کہہ رہا ہوں ملک میں گولی نہیں چلنے دینی، ملک میں گولی نہیں چلنے دینی، ان کا علاج بھی گولی نہیں ہے. یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، گولیاں نہیں مارنی، قتل نہیں کرنا، ڈنڈا نہیں چلانا، ہتھیار نہیں اٹھانا، یہ کام ہرگز نہیں کرنا. اس ملک میں ہتھیار کو رستہ مت دو، ڈنڈے کو رستہ مت دو، گولی کو رستہ مت دو. خدا کے لیے اس گولیوں کو روکو. بس ہم نے اس پہ کڑی نگاہ رکھنی ہے. ایک تو اپنے علاقوں میں آپ اپنے بچوں کا خیال کرو، بچے ان سے دور رکھو، ان کے چندوں پہ نگاہ رکھو. جہاں کوئی ایسا لڑکا پیدا ہو اس لڑکے پہ کڑی نگاہ رکھو. یہ جو فکر پیدا کی جا رہی ہے نا کہ سارے مسلمان کافر ہیں، سارے مسلمان کافر ہیں، کبھی اس مسجد میں دھماکہ، کبھی آپ کو تعجب ہوتا ہے مسجد میں دھماکہ کیسے ہو گیا؟ بھائی وہ سمجھتے ہیں مسجد نہیں مندر ہے، یہ مسلمان نہیں مشرک ہے، اس کو مارنے پر شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. تمہیں مارے گا، وہ تمہیں قتل کرے گا، ادھر سے وہ قتل کریں گے، ادھر سے دو لڑکے اور کھڑے ہو جائیں گے. ہمارا ملک تباہی کے دھانے پر چلا جائے گا. پوری دنیا کا کافر ہمارے ملک کو ٹکڑے کرنا چاہتا ہے، مسلمان ملک کو تباہ کرنا چاہتا ہے. مسلمان مذہبی قیادت اور سیاسی قیادت کی لڑائی کرانا چاہتا ہے، مدارس اور فوج کو لڑانا چاہتا ہے. مدارس اور ایجنسیوں کی آپس میں لڑائی کے در پہ ہے. ہم فیصلہ کریں کہ ہم کسی بھی صورت میں لڑائی نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. جو میری تائید کرتے ہیں ہاتھ کھڑے کرو. ہم اپنا ذہن قائم کریں، ہم اس ملک میں لڑائی، بلند آواز سے، اس ملک میں لڑائی نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. ہم نے اس ملک کا تحفظ کرنا ہے. عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کے بارے میں میں نے اس لیے بطور خاص علماء کو بلایا ہے. ہمارا دماغ سمجھو، ہمارا مائنڈ سمجھو. عام لوگوں کا ذہن ہے کہ شاید یہ صرف عقیدے کے پیچھے پڑے ہیں، ان کو اور کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ حماقت ہے، ہمیں کسی بات کا پتہ نہیں، ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں. تو میں نے اس لیے کہا بطور خاص آپ نے ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی ہے. کریں گے نا انشاءاللہ. حوصلہ شکنی کا مطلب یہ نہیں کہ مسجدیں چھین لو، ڈنڈے مارو، مدرسوں پہ چڑھ جاؤ، جل سے توڑ پھوڑ کرو، قتل و غارت کرو. یہ ہرگز نہیں. ہم دوسرے کو قتل و غارت سے منع کرتے ہیں، خود قتل و غارت کیسے کریں گے؟ ان کو منع کرتے ہیں گولیاں نہ چلاؤ، ہم کیسے گولیاں چلائیں گے؟ یہ کام نہیں ہوگا. لیکن تب ہماری اس نشست کا خلاصہ دو باتیں ہو گئیں، بس دو باتیں. نمبر ایک، غیر مقلدین کا ہم سے اختلاف سب سے پہلے عقیدہ توحید میں ہے. بات سمجھ آ گئی؟ دوسرا، اس فاسد عقیدے کو پھیلانے والی ملک میں سب سے بڑی طاقت یہ جماعت الدعوہ کی ہے، اور ہمیں اس سے خطرہ صرف عقیدے کا نہیں، ہمیں اس سے خطرہ یہ ہے وہ ایسے لڑکے وہاں سے تیار ہو رہے ہیں جو ملک میں خانہ جنگی کے لیے شاید کل کو مسائل پیدا کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں خانہ جنگی نہ ہو. بس اس کا حل ایسی نفری کو روکو، ایسی بھرتی کو روکو، حوصلہ شکنی کرو، لڑکے وہاں جانے سے روکو، تو انشاءاللہ ملک میں ایسی طاقتیں پیدا نہیں ہوگی. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے عقیدے کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ پاک ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائے. ہم انشاءاللہ مل کر اس ملک کا دفاع کریں گے.
یہ صرف ملک فوج کا نہیں ہے، آئی ایس آئی کا نہیں ہے، ایجنسیوں کا نہیں ہے، یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کو ہم نے بنایا ہے اور اس ملک کو ہم نے بچانا ہے انشاءاللہ العزیز۔ بچائیں گے یا نہیں بچائیں گے انشاءاللہ؟